علوم کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کے تعلق کے ساتھ پاکستان کے وفادار بن، پاکستان سے وفا کر، ملک پاکستان کی قدر کر، جو خدا نے آزادی کی نعمت دی ہے اس کو تباہ مت ہونے، ملک توڑنے والوں کا حصہ کبھی نہ بن، ملک میں قتل و غارت کرنے والوں کا حصہ کبھی نہ کر، ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے کا شعوری اور غیر شعوری طور پر کبھی حصہ نہ بن۔ جہاں تمہیں ہلکا سا بھی شبہ پڑ جائے کہ یہ بندہ ملک کی قتل و غارت میں ملوث، سب سے الگ ہو جائے، اسے دوری اختیار کر لو، ورنہ کسی وقت میں تمہیں ایسی پریشانی پیدا ہوگی کہ آپ دوری اختیار کرنا چاہیں گے تب بھی آپ کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے، گھر کے لیے اور سب سے اہم بات پورے ملک کے لیے مسائل پیدا کریں اور ملک میں جو ہونے والا کام ہے دین کا ٹھپ ہو جائے اور یہ جرم ہمارے کھاتے میں پڑ جائے۔ اس لیے میں بطور خاص یہ بات طلبہ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان سے وفا کرو، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا استحکام، اس کا بہت خیال، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا میں ہر موقع پر اپنی بات کہتا ہوں، اس ملک میں مجھ پر 3 پرچے 302 کے بنے ہیں اور ناجائز بنے، مجھ پر 6 پرچے 302 کے علاوہ دہشت گردی کی عدالت میں کٹے، تو دہشت گردی کی عدالتوں کے 10 پرچے مجھ پر بنے، میں 10 سے بری ہوں، کسی میں ایک دن بھی سزا نہیں ہوا۔ جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود میں نے یہ ظلم برداشت کیا ہے، لیکن ملک چلانے والے کسی ادارے کے خلاف نہ کبھی بیان دیا ہے، نہ کسی کو برا کہا ہے، نہ کسی پر تنقید کی ہے۔ میں نے اس کو اللہ کی طرف سے ایک مصیبت سمجھ کر قبول کیا ہے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس مصیبت سے آپ نے نکال دیا، اس کا اجر ہمیں آخرت میں دے۔ توجہ رکھیں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بس اوقات کسی آدمی پر تھوڑی سی زیادتی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس ملک کو آگ لگا دو، لعنت بھیجو ایسے ملک پہ، اس سے تو ہندوستان ہی بہتر ہے، جہنم بن گیا ہے۔ اپنی ذاتی تکلیف کی وجہ سے پوری امت کے لیے بد دعائیں نہ کرو۔ آپ کی ذات کو تکلیف ہوئی ہے تو دل تھوڑا سا بڑا رکھو۔ ہم کن علماء کے ماننے والے ہیں ذرا وہ علماء ذہن میں رکھو۔ ختم نبوت کی تحریک کے لیے 10,000 بندے نے لاہور میں جان دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اکابر نے اس ملک میں گن نہیں چلائی، گولی نہیں چلائی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسی پاکستان کی اسمبلی نے غیر مسلم کو اقلیت، یہ مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اگر 10,000 خون کے بدلے میں 10 بندے بھی گر جاتے تو شاید اسمبلی کے اندر سے اتنا بڑا کام نہ ہوتا جو برداشت کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے ہم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے کام کو دیکھنا ہے۔ ہمارے کام کو روکنے کے لیے اور دائیں بائیں متوجہ کرنے کے لیے یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ جائیں نا، شعوری غیر شعوری طور پر اپنوں یا غیروں کی طرف سے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لو، لیکن ملک کے خلاف کسی کی ذہن سازی نہ کرنا، ملک کے کسی ادارے کے خلاف ذہن سازی کبھی نہ کرنا۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے ضمیر کی بات کہتا ہوں، کسی کے کہنے پر میں باتیں نہیں کرتا، کسی کے کہنے پر میں بات نہیں کرتا۔ دیکھو نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ کون علماء؟ جیسے کیسے بھی ہے، یہی وارث ہے نا، باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا۔ جس طرح اسلام کا تحفظ کرنے والے نبی کے وارث علماء ہیں، وہ جیسے کیسے بھی ہیں، نیک ہیں، کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، پھر بھی وارث وہی ہیں۔ علماء کے خلاف ذہن سازی کبھی نہ کرنا، اسلام تباہ ہوگا۔ اسی طرح ملک کا تحفظ فوج کرتی ہے، یہ جیسی کیسی بھی ہے نا، یہی کرتی ہے۔ ایک کے خلاف ذہن سازی کریں گے تو ملک کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ علماء کو اپنے محفوظ رکھنا ہے، علماء کے خلاف کبھی ذہن سازی نہ کرنا۔ ملک کو مستحکم رکھنا ہے، کبھی فوج کے خلاف ذہن سازی نہ کرنا۔ اسلام بھی محفوظ رہے گا اور پاکستان بھی محفوظ رہے گا، اور ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا ہے۔ اداروں کے جتنے ملازم افسران ہیں ان کی مدت ہوتی ہے، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور مولوی کی مدت کوئی نہیں، یہ کبھی ریٹائر نہیں ہو۔ تو ہم تو دائمی افسر ہیں، وہ تھوڑے وقت کے لیے افسر بنتے ہیں، ان کی تو مدت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی مولوی کی مدت بھی ختم ہوئی ہے، یہ جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اس کے تجربات سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو وہ بندے جو تھوڑے وقت کے لیے ملازم بنے، ان کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ جو اس ملک میں حکومت کرنی ہے، اپنے لیے فضا خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اور یقین فرمائیں کہ جو سلطنت، علم اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے علماء کو عطا فرمائی ہے، یہ اپنی رسالت آپ ہے۔ اللہ اس کی مجھے بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔